ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اللہ رب العزت کے حضور اگر ان آیات کے ساتھ دعا کرے اور ان کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے، اور ہر چیز وافر مقدار میں اللہ اس کو رزق بھی، صحت بھی اور عزت بھی عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جن کو بار بار پڑھنے سے انسان کو اس کی روحانی فیوزات اور تسکین عطا ہوتی ہے۔ اب وہ آیات ایسی ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور جو ہے انعام عطا فرمائی ہیں۔ یعنی بعض آیات تو ہیں جن میں قصے ہیں، بعض آیات ایسی ہیں جن کے اندر احکامات ہیں، اور بعض آیات ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام اور آپ علیہ السلام کو راحت کے لیے عطا فرمائی۔ کیونکہ یہ آیت کریمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کسی نبی کے لیے ایسا جملہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمایا۔ اس میں شان بھی ہے ہمارے نبی کی، مقام بھی ہے، اور اس میں امت کے لیے بھی اعزاز ہے، ہمارے لیے بھی، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی وجہ سے دو نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ساری امتوں سے ہم پہلے ہیں، ساری امتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں، بھیجے بعد میں گئے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخر میں ہیں، لیکن پیدائش میں آپ نبیوں سے سب سے پہلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کا اقرار، اظہار زمین و آسمان کے بننے سے 10,000 سال پہلے کیا، جب سورہ یاسین کو تلاوت فرمایا، اور انک لمن المرسلین اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے حضور علیہ السلام کا ذکر اور چرچا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نبیوں میں پہلا پیدا ہوا، سب سے پہلے نور نبوت آپ علیہ السلام کا۔ پھر فرمایا تم بھی امتوں میں پہلے ہو، اور میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امتوں میں آخری ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اب یہ بھی اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، اور پھر سب سے بڑا یہ اعزاز ہے کہ کسی امت کے پاس ایسے نہیں ہے کہ ان کے نبی پر جو اللہ کے انعامات ہوئے ہوں اور وہ ان کے ذریعے اللہ سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا حل کریں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز دیا کہ سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں حشر کے میدان میں، سارے نبی یہاں پہ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اظہار کر رہے ہیں اپنے غم کا، اپنی پریشانی کا۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ آپ کو خود فرما دیا کہ سارے نبی مجھ سے مانگ رہے ہیں اور میں عطا کر رہا ہوں، لیکن آپ کی ذات ایسی ہے کہ میں آپ کو بغیر مانگے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے خود ہی راضی ہو جائیں۔ حضور تو اللہ سے راضی ہیں، لیکن اللہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے، جو سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، کہ آپ کو میں اتنا عنقریب عطا کروں گا، اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ آیت ہے ہمارے نبی کی شان میں، یہاں عطا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ کی ضرورت اور میری ضرورت اور آپ کی خوشی اور میری خوشی ہے کہ ہمیں کوئی دولت دے دے، کوئی گھر اچھا عالیشان دے دے، گاڑی کوئی اچھی دے دے تو ہم پیسے پہ خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو عطا ہے، اس میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر مسلمان جو جہنم کا مستحق ہو گیا اسے جنت میں داخل نہ کرا دو۔ اب حضور علیہ السلام راضی ہوں گے اس پر۔ اچھا، ہم راضی ہو جاتے ہیں پیسے پر، ہمارے سیاستدان راضی ہو جاتے ہیں پیسے پر، ہمارا ایمان ڈول جاتا ہے پیسے پر، ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے پیسے پر، لوگ بک جاتے ہیں، پورے جو ہے گھرانے بک جاتے ہیں اور اسلام سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اعزاز ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ وظیفہ ہے آج جو رزق کھینچنے کا، اللہ کی عطا لینے کا۔ اب ایک بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے، اب آپ ضروری نہیں کہ پیسے کے لیے وظیفہ، ہر چیز کے لیے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ مقصود حاصل ہو جائے، آپ کا یہ کام ہو جائے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ آپ کا کام لازمن کرے گا، کیونکہ اللہ نے یہاں بولا سوفا، یہ نہیں کہ امید ہے۔ جب اللہ بولتا ہے تو یقین کا لفظ ہوتا ہے، اس کا معنی کہ یقیناً اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ خود اس سے راضی ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ سے ناراض ہیں، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، ابھی جو ہے ہم راضی نہیں ہوتے، اللہ تو ایک سیکنڈ میں راضی ہوتا ہے۔ ابھی آپ ایک بار کہیں استغفر اللہ تو اللہ راضی، اب ایک بار کہیں یا اللہ تو اللہ راضی۔ اب راضی کون نہیں ہے؟ ہم نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے دروازہ بند نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی برادری خاندان میں ناراضگی ہوتی ہے تو دو طرفہ ہوتا ہے، یہ بھی ضد میں یہ بھی ضد ہے۔ یہاں تو اللہ کی طرف سے ضد کیا، ناراضگی ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تو راضی ہی راضی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم راضی ہیں، ہم سارے اذان سن کے راضی ہیں، سجدہ کرنے، کاروبار میں حلال لانے کو راضی ہیں، زندگی میں سنت رسول لانے کو راضی نہیں، ورنہ تو ہم 70 سال کے گناہگار بھی ایک بار کہہ کہ استغفر اللہ، تو کیا آپ سارے بتائیں کہ گناہ معاف ہوں گے؟ کون معاف کرتا ہے؟ تو اللہ راضی ہے تو معاف کرتا ہے۔ ابھی اتنا راضی ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے مرتے ہوئے اس کے منہ سے نکل گیا لا الہ الا اللہ، تو سارے گناہ معاف ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کون معاف کرے گا؟ تو وہ راضی ہے، لیکن راضی ہم نہیں۔ یہاں یہ آیت ویسے بھی جو روز پڑھے گا، جو روزانہ اس کو 100 بار پڑھ کے اگر دعا کر لے تو اسے نہیں بھی کوئی حاجت، اللہ اس کو ایسا بنا دے گا کہ وہ اللہ سے راضی ہو۔ یہاں مسئلہ راضی ہونے کا، وہ جو حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وہ ایک ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اور وہ محفل قرآن میں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے حضور علیہ السلام کی امت کا ہر مرد ہر عورت اللہ سے ناراض ہے، ویسے ہی ناراض ہے، منہ بنائے بیٹھا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اس نے منہ بنایا ہوا ویسے ہی۔ آپ دیکھیں نا اذان ہوتی ہے منہ بنا لیتا ہے، جو شادیاں آتی ہیں منہ بنا لیتا ہے، حرام لا رہے ہیں دیکھو، ڈانس ناچ گانا، یہاں تو لوگ اب گدی لیول کے جلوسوں میں بھی ڈانس کر رہے ہیں، میرا ایسے ناراض ہے۔ اچھا آج دیکھیے کہ حلال سامنے رکھا ہوا ہے، حرام کھا رہے ہیں، ناراض ہے اللہ سے۔ تو یہ ناراضگی دور کرنے کے لیے یعنی آپ کا دل میرا دل اللہ کی طرف سے ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ تو ہے ہی راضی، یہ تو سوچنا ہی نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ آج لوگ بڑے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑا ناراض ہے، اس لیے ہم جو ہے نا اوپر یہ آپ ناراض ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں آپ کو کسی نے روکا ہوا ہے کہ آپ سنت کے مطابق تیرا نہ بنائیں؟ کسی نے روکا ہے کہ اذان اور نماز نہ پڑھیں؟ کوئی آپ کو باندھتا ہے؟ آپ مسجد کے آگے سے یوں بھاگ کے گزر جاتے ہیں، اندر نہیں جاتے، مثال کے طور پہ پھولوں سے سجائیں گے، اب یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو کیا اللہ کہہ رہا ہے یا کسی نے شیطان نے آپ کو رسی باندھی ہے؟ نہیں، آپ ناراض ہیں۔ تو جو 100 بار یہ روزانہ پڑھ کے دعا کرے گا اللہ سے یہ راضی ہوگا، اور پھر اس کا کام ہوگا جس مقصد کے لیے پڑھے۔ آپ کو دنیا کا کوئی مقصد سامنے ہے تو جب آپ اس سے صلح ہو جائے گی تو پھر آپ کے کام کو کون روک سکتا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم منہ بنائے بیٹھے ہیں، ہم ناراض ہیں، وہ راضی ہے، وہ ناراض نہیں ہوتا۔ ماں کو بھی ناراض ہوتی ہے بچے سے، باپ کو بھی ناراض ہوتا ہے، وہ ظاہری غصہ ہوتا ہے، لیکن اندر سے تو راضی ہوتا ہے۔ تو بس کہتا ہے تھوڑا سا لپٹ جائے بچہ تو ماں بھی معاف کر دیتی ہے۔ یہ آیت ایسی ہے جو دوسرے ہوئے اللہ سے جو ناراض ہیں خود اور پریشانیوں میں پڑے، دلدل میں اتر چکے، ذلت میں جا چکے، مالی طور پہ اور شادیاں بچوں کی نہیں ہو پا رہی، پیسے نہیں ہو پا رہے، معاشرے میں ذلیل ہو رہے، آپ بس اس آیت کو شروع کریں، روزانہ 100 بار پڑھیں، سورۃ الضحیٰ کی آیت، اور بعد میں آپ دعا کر کے دیکھیں، صرف اس کو آپ اگر 1 مہینہ پڑھ لیں، 1 مہینہ پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی فرق آپ کو
کام پہلے جو بگڑے ہوئے ہیں اور بعد میں جو بنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آیت کریمہ ہر مقصد میں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہوں گے۔ تو مجھے بتائیں جو نبی کا غلام ہوگا، جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، تو حضور علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ پڑھے گا تو کیا اللہ ان کو عطا نہیں کرے گا؟ تو اس لیے اللہ اپنے نبی سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ، اور جو نبی کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس سے پھر نبی کے بعد پیار کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اطاعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اللہ نبی کے بعد سب سے زیادہ پیار ہی ان سے کرتا ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر صحابہ کے غلام آگے درجہ بدل گیا۔ تو ہمارا مقصد ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے، اور یہ آیت کریمہ آپ 6 بار جب بھی کسی مقصد میں پڑھیں، اگر ضرورت تھوڑی ہوتی ہے آپ بیٹھ کے پڑھیں اس کو، اس کے بعد دعا کر کے دیکھیں وہ کام ہو جائے گا۔ عورتیں مرد آپ سارے پڑھیں، اجازت ہے انشاءاللہ، اور یہ آیت انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گی، اور اس کا آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہم روٹھے ہوئے ہیں، اللہ روٹھا ہوا نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے ہم سے، اور یہ اللہ بہت ناراض ہے، یہ ایسا جملہ ہے کفری ہے، تو اس لیے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔